اب حق تو یہ تھا کہ ہم مہمان خصوصی ہمارے مہمان مقرر کا خطاب آخر پر رکھتے، لیکن انہی کا حکم ہے، انہوں نے کہیں اور تشریف لے جانا ہے، تو الامر فوق الادب کے تحت میں ملتمس ہوں محترم پروفیسر عرفان احمد چودھری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور رؤوف الرحیم آقا کے حوالے سے اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں۔ ڈائریکٹر دار ارقم سکولز پاکستان واجب الاحترام پروفیسر عرفان احمد چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، اللہ کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور ذکر نہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس ہے۔ اس میں شرکت پر اور شرکت کی توفیق پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کس طرح بیان کیا؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب جبرائیل اس طرح کا سوال کرتے تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل امین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر جس جس طرح بلند کیا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے اس کو پسند کیا ہے کہ قیامت تک جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر آپ دیکھیں گا کہ دین کی کوئی مجلس ہو، اس کا کوئی موضوع ہو، اس میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دین کی کوئی مجلس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی نہیں، خواہ وہ مختصر سی مجلس ہو، خواہ وہ بڑی مجلس، خواہ اس کا کوئی موضوع، اس میں لازماً اللہ کا ذکر ہوگا اور لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کی رونمائی میں اس کتاب کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے لکھنے والے کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کتاب پر ذکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس کے اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو کہ میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا لکھا گیا ہے اور جتنا ان کے بارے میں بولا گیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ بے شک۔ ان کا ذکر جتنا کیا گیا ہے، خواہ وہ ان کی نعت ہو، خواہ وہ
ان کی تعلیم اور ان کے اخلاق کی بات ہو، انہوں نے جو مسلمانوں کو، لوگوں کو کی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو احکام دیے ہیں، وہ کوئی پہلو جتنا ان کی زندگی پر لکھا گیا ہے یا بولا گیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ بہت زیادہ لکھا گیا ہے، بہت زیادہ بولا گیا۔ صرف ایک جو نعت ہے، اگر آپ اس نعت کو لیں تو دنیا کی ساری زبانوں میں بے شمار نعت کہی گئی، بے شک، اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے کہ اس کے باوجود یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ اس کو اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ مطلب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ عام آدمی، مطلب ظاہر ہے رانا صاحب ایک معاشرے کا عام آدمی ہے، روزی کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھ لی ہے۔ تو جب میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے، عین ممکن ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور جس میں انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو رحمت و شفقت اس پر حدیثیں اکٹھی کی، جمع کی ہیں، اور اپنے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے رحمت و شفقت ہے۔ بالکل عین ممکن ہے کہ ٹھیک اس موضوع پر اتنی زیادہ حدیث اکٹھی کسی نے نہ کی۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی ایک پہلو کو لے لیں، اس پر بات کریں، اس میں ہی بہت ساری باتیں، وہی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم سب رانا صاحب کی تحسین بھی کرتے ہیں اور ان کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی ہے اور انہوں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ایک پہلو کو بیان کر کے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی انہوں نے فراہم کی۔ تو کوئی بھی بندے کو کوئی اچھی چیز حاصل ہو، ان کو یہ جو توفیق ملی ہے، تو اس توفیق پر میرا خیال ہے تحسین اپنی جگہ ہے، لیکن اس توفیق کا جو اصل مطلب سیلیبریشن ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بھائی ہم بھی ان کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ باقی کتاب جو ہے، کتاب میں تو بہت ساری چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کے کچھ کانٹیکسٹ بھی دیکھے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری حدیث، بہت سارے واقعات اکٹھے کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث کو بیان کرنا یا لکھنا، یہ ان کی ایک حدیث ہے کہ بھئی میری طرف سے اگر کسی کو کوئی ایک بات ہے اور اس کو وہ آگے پہنچا دے تو اس کے لیے انہوں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو ہرا بھرا کر، خوشحال کر، خوشیاں دے، آباد کر، جو میری ایک بات سنے اور اس کو منو آنا آگے پہنچا۔ تو انہوں نے تو بہت ساری حدیث جمع کی مختلف کتابوں سے، رحمت و شفقت کے عنوان سے انہوں نے بہت ساری چیزیں جمع کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، ان کی طرف سے اس کو قبول کرے، اور ہم جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے قرب میں ہمارے لیے اضافہ کرے، اور ہم ان کے مطلب
دامن فیض سے رحمت و شفقت کا ہم بھی فیض حاصل کریں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے۔ بس میں ایک بات جو میں اس کتاب کو دیکھ کر میرے ذہن میں آئی کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ میں کر دیتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، مطلب اس کا جو ترجمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر رحمت للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ اور اس اگر آپ جملے پر یا اس آیت پر یا ان الفاظ پر آپ غور کریں تو اس کا دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان پر سراسر رحمت ہی بنا کر بھیجا، یعنی ہماری رحمت کے علاوہ آپ اور کچھ اور کچھ ہے ہی نہیں، سراسر ہماری رحمت۔ مطلب یہ خود جملہ یہ بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور ان کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ان کا وجود اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اب اس کی تفسیر لوگوں نے تفسیروں میں بہت لکھی ہے، مختلف لوگ مختلف انداز سے بات کرتے ہیں، اور جس اینگل سے بھی کوئی بندہ ان کی رحمت کا ذکر کرتا ہے میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ یہ جو قرآن کی آیات ہے نا، یہ بڑی عجیب آیتیں ہیں، یہ ایک عجب کلام ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے ہزار مطلب ہو سکتے ہیں اور ہزار ہی مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی ایک مطلب دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہزار ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مطلب وسعت بیان کی ہے نا کہ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کے اندر بہت وسعت ہے، زمانوں سے ماوراء یہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو آج سے 1600 سال یا 1500 سال پہلے نازل ہوا تھا، وہ اس زمانے کی رہنمائی کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ایک عالم دین نے بالکل، میں نے ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خود سنے، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 15 صدیاں پہلے کی کتاب ہے، یہ زمانہ جو آئی ٹی کا زمانہ ہے، جو الیکٹرانک کا زمانہ ہے، ایٹم بم کا زمانہ ہے، جو بڑا مطلب جدید زمانہ ہے، اس زمانے میں قرآن مجید لوگوں کی رہنمائی کس طرح کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کسی بھی جدید چیز سے زیادہ جدید ہے اور ہر زمانے کا امام ہے۔ بے شک، بے شک، یعنی قرآن زمانوں کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے، زمانوں کو اپنے پیچھے چلانا ہے۔ بے شک۔ اور پھر جلال میں آپ کو وہ آ کر کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی کتاب ہے، جدید زمانے کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے کہ کوئی بندہ اس دنیا کا، یہ جو جدید ترین دنیا ہے، اس کا کوئی مسئلہ میرے سامنے رکھے، میں اس مسئلے کے بارے میں آیت بھی بتاؤں گا، رسول کی حدیث بھی بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو کوئی جملہ ہے قرآن کا، اس کی تو بے شمار تشریح ہو سکتی ہے، مختلف قسم کی تشریح ہو سکتی ہے اور ساری تشریح ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا ایک مفہوم جو میرا خیال ہے ہر مفسر نے بیان کیا، ہر تفسیر کرنے والے نے وہ مفہوم بیان کیا ہے، وہ یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے جو ہدایت لے کر آئے قرآن کی شکل میں اور قرآن پر عمل کر کے اپنی سنت کی شکل میں، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے اس ہدایت پر عمل کا نمونہ، کامل نمونہ، مکمل نمونہ، بہترین نمونہ، شاندار نمونہ، اس قرآن پر عمل کا نمونہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس علم پر پورا عمل، یہ دونوں چیزیں ہی ہدایت ہے، انسانوں کی رہنمائی۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تقریباً ہر مفسر نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے قرآن کی شکل میں اور قرآن پر عمل کی شکل میں، جو ان کی اپنی سنت، ساری زندگی کا جو طریقہ ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہدایت ہیں، اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو انسانوں تک منو ان پہنچانے اور اس ہدایت پر خود پوری طرح عمل کر کے بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت انسانوں کے لیے موجب رحمت ہے۔ اس ہدایت کو لوگ مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اس ہدایت پر عمل کریں گے، تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ یہ ٹھیک وہ سن گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نامہ دیا ہے، اس کا علم بردار بنایا ہے، اس ہدایت کا عملی نمونہ بنایا ہے، اور وہ ہدایت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجب رحمت ہے۔ ورنہ میں ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ دوں، ورنہ جو بندہ اس ہدایت کا انکار کرتا ہے، اس کا دشمن بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا مخالف ہو جاتا ہے، وہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے آتا ہے، ان کی تلوار کی زد میں آتا ہے۔ اور ان کے غصے کی زد میں آتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور اللہ کے رسول کو اپنا رہنما کے طور پر قبول نہیں کرتا، رسول کے طور پر قبول نہیں کرتا، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 جگہ نہیں، 100 جگہ نہیں، شاید 1000 مرتبہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے اور ہماری طرف سے لعنت کا مستحق ہے، رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے یہ اس کے لیے ہے جو اس ہدایت کو قبول کرتا ہے اور اس ہدایت کو اختیار کرتا ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر یہ آیت موجود ہے، سورہ انفال کے جو جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے نازل ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف الفاظ میں یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں جب تمہاری ان کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو، لڑائی ہو، تو ان کی گردنیں کاٹو اور تاک تاک کر ان کے جوڑوں پر ضرب لگاؤ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی دشمنی کی اور اللہ کے رسول کی دشمنی کی۔ اور اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، شاید آپ نے سنا ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور مکے کے 6 بڑے بڑے سردار سیر میں بیٹھے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکر مکمل کیا اور ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے گالیاں دی، بکواس کیا. وہ یہی کرتے تھے، ظاہر ہے کافر یہی کرتے تھے. انہوں نے بڑی گالیاں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چپ کر کے گزر گئے. جب دوسرے چکر میں ان کے پاس سے گزرے پھر انہوں نے گالیاں دی، پھر خاموشی سے گزر گئے. جب تیسرا چکر آپ نے مکمل کیا تو پھر گالیاں دی، پھر آپ گزر گئے. جب چوتھا مکمل کیا پھر گالیاں دی. جب پانچواں مکمل کیا تو پھر گالیاں دی. پھر چھٹا مکمل کیا تو پھر اسی طرح بکواس کیا. جب ساتواں چکر آپ نے مکمل کیا انہوں نے گالیاں دی تو ان کے سامنے کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے کہنے لگے میری بات سنو. 6 بندے تھے وہ، میری بات سنو، میں آپ سب کو ذبح کرنے کے لیے آیا اور 6 کے 6 جنگ بدر میں تھا. مطلب یہ کہ ان کی رحمت اس کے لیے ہے جو ان کو بطور رسول کے تسلیم کرے اور ان کی اتباع کرے. 6 کے 6 ہی دبا ہو. اور پھر جو سب سے زیادہ گالیاں دیتا تھا ابو لہب، اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. یہ تو کافروں کی بات ہے. اور جو منافقین تھے، یہ ابھی جو آیتیں نوجوان نے پڑھی ہیں سورہ توبہ سے غالباً پڑھی ہیں. مطلب پوری سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کی ہے. اور ایک آیت اس میں یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان منافقوں کے لیے مجھ سے دعا کریں کہ تو انہیں معاف کر دے اور 70 بار کریں پھر بھی میں انہیں معاف نہیں کروں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کا یہ مطلب سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے ہیں، وہ ہدایت انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور اصل بات ہی یہ ہے کہ ہم اس ہدایت کی طرف رغبت کریں. یہ جو رمضان ابھی آ رہا ہے، رمضان کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس. اور اس کا ہدایت ہونا ہی لوگوں کے لیے رحمت ہے. تو بہرحال رانا صاحب ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو جذبہ انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ قابل قدر، اور اس محبت کی بنیاد پر جو جملہ، جو لفظ، جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ قابل ستائش ہے، اور اس کے قلم سے جو حروف نکلتے ہیں وہ بھی قابل قدر. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس پر انہوں نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت جو ہے وہ جمادات پر بھی تھی، وہ نباتات پر بھی تھی، وہ جانوروں کے ساتھ بھی تھی، وہ انسانوں کے ساتھ بھی تھی، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی تھی. ایک دائرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر بھی شفقت کرتے تھے. ان کا اعلیٰ اخلاق تھا، اس اخلاق کا وہ مظاہرہ کرتے تھے. حالانکہ ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل نے ان کی دشمنی کی، ساری زندگی دشمنی کی. اسی دشمنی میں وہ جنگ بدر میں مارا گیا، قتل ہو گیا. ان کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، جب
مکہ فتح ہوا تو وہ اس خوف سے بھاگ گئے مکے سے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ اب یہ کیا کرے. ان کی اہلیہ مسلمان ہو گئی، وہ ان کے پیچھے بھاگی، پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کر لے آئی اور انہیں سمجھایا کہ بھائی کہاں بھاگ کے جاتے ہو اس شہید شفیق اور رحیم ہستی سے، کیوں بھاگتے ہو اس سے؟ اب تو ہر بات کھل گئی ہے، ایمان لاؤ اور ان کو رسول کی حیثیت سے مان لو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے بڑا سمجھایا، بالآخر وہ سمجھانے میں کامیاب ہوا اور اکرمہ اپنی اہلیہ کے کہنے پر بھاگتے ہوئے واپس آ گئے اور مکہ کے سین میں، حرم کے سین میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کس طرح وہ لوگوں کا دل خریدتے تھے. بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، ان کو پتہ چل گیا کہ اکرمہ آ رہا ہے اور اس نیت کے ساتھ آ رہا ہے کہ وہ ایمان لے کے آ رہا ہے، ایمان کی گواہی دینا چاہتا ہے. جو ہی وہ مجلس کے قریب آیا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سارے اٹھو، استقبال کرو، مکہ کا سردار آ رہا ہے. کس طرح، مطلب کس محبت کے ساتھ اس کو قبول کیا. اور پھر وہی اکرمہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری باقی زندگی اللہ کی راہ میں جہاد میں گزار دی اور پھر داخل شہید. تو بلا شبہ ان کی جو شفقت و محبت ہے اور ان کا جو اعلیٰ اخلاق ہے وہ کمال درجے کا ہے. جنگیں تو لوگ آج بھی کر رہے ہیں نا، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے اور بڑی مہذب قومیں جنگ کر رہی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مہذب قوم امریکہ ان کی پشت پر ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح بچے قتل ہو رہے ہیں، جس طرح خواتین قتل ہو رہی ہیں، جس طرح لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، اس کی تو کسی طرح اللہ کے رسول نے جنگ میں اجازت نہیں. ایک واقعہ آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، بات لمبی ہو رہی ہے، مکہ فتح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کچھ دستے بنائے، کوئی 10 کا کوئی 15 کا دستہ بنایا اور جتنے قبائل تھے نا ارد گرد مکہ کے، ان کو کہا کہ ان قبائل میں پھیل جائیں. کیوں پھیل جائیں؟ کہ ان قبائل کو پتہ چلے کہ اب یہ مکہ ایک اور قانون اور ضابطے کے تحت چل رہا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ کسی سے لڑنا نہیں، خواہ کسی کو مارنا نہیں، صرف مطلب ایک گشت کرنی ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہاں اب اللہ کا دین غالب ہو گیا ہے. تو اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دستہ تھا. ان کی لڑائی ہو گئی کسی سے اور اس لڑائی میں کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ بچے بھی قتل ہو گئے، 2 یا 3 بچے قتل. اس کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو سارے کفار ہونے لگے اور خالد کو کہا کہ خالد میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کسی سے لڑنا نہیں، تم نے کیوں لڑائی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا، اللہ کے رسول یہ ہوا اس وجہ سے لڑائی ہو گئی. پھر آپ نے کہا کہ بچے کیوں قتل ہوئے اور روتے جاتے تھے. صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو بہت ہی غمزدہ ہو گئے ہیں، آخر وہ مشرکین ہی کے بچے سے کیا ہوا اندر قتل ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مشرکوں کے بچے نہیں، تم کس کے بچے؟ تم سارے مشرکوں کے بچے نہیں. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا ایک سلیقہ اور قیدیوں کے ساتھ آپ دیکھیں کس طرح ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، کس طرح ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں،
اور کس طرح پوری دنیا میں کس طرح ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. جنگی قیدی جو ہوتے ہیں، قیدی، اب تو ہمارے لیے ہمارے ملک میں ہم داستانیں سنتے ہیں کہ پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی ہے، ایجنسیاں اس کو پکڑ کے لے گئی ہیں، ان کے ساتھ یہ تشدد ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کے ساتھ کہتے تھے کہ قیدی کے ساتھ اس طرح سلوک کرو جس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ کرو. قیدی قیدی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادتی کا کوئی حق نہیں ہو سکتا. وہ قید میں ہے، لیکن یہ قبیلہ طے کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے قبیلہ طے پر حملہ کیا ان کو زیر کرنے کے لیے، تو عدی بن حاتم تائی کا جو بیٹا عدی تھا وہ اس وقت اس قبیلے کا سردار تھا. جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہ خوف سے سارے لوگ بھاگے اور وہ عدی بھی بھاگ گیا اور اپنی بہن کو چھوڑ کے بھاگ گیا. تو کچھ لوگ قیدی ہو گئے، مسلمانوں نے ان کو قید کر لیا. وہ قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور ان میں عدی کی بہن بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو ملنے کے لیے گئے اور عدی کی بہن نے کہا کہ میں حاتم کی بیٹی مجھے آزاد کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھا. دوسرے دن پھر گئے، پھر اس نے کہا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، عدی کی بہن ہوں، مجھے آزاد کر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھا. تیسرے دن جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہنے لگے علی انتظام کرو اس کا کہ بڑی حفاظت اور عزت کے ساتھ یہ اپنے بھائی کے پاس پہنچ. حضرت علی کو حکم دیا اور قاعدہ اس کا بڑی عزت و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول نے انتظام کیا اور اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچا دیا. عدی نے جب اپنی بہن کو دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ یہ میری وہ بہن ہے جس کو میں چھوڑ کے بھاگ آیا تھا، اب یہ میرے پاس آ گئی ہے. بہن نے علی کو کہا اور تو اللہ کے بندے تو کس ذات سے بھاگتا ہے، مدینے جا اس سے جا کے میرے تو صحیح وہ کیا چیز ہے. کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے. عدی کہتا ہے کہ میں شرم میں ڈوبا ہوا تھا لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں مدینے جاؤں. اور پھر وہ خود اپنے سفر کی وضاحت بیان کرتا ہے کہ جب میں مدینے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جگہوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے میں کون. میں جب وہاں گیا تو میں نے کہا کہ میں حاتم طائی کا بیٹا عدی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری مجلس سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر عدی کہتا ہے کہ وہ پوری مجلس کو چھوڑ کر وہاں سے میرا ہاتھ پکڑ کر نکلے مسجد سے. مسجد سے جب نکلے تو پہلے انہوں نے ایک عورت سے روکا اور وہ باتیں کرتی رہی. جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تو تھوڑا آگے ہوئے تو ایک بچے نے روکا، پھر اس بچے سے باتیں کرتی. میں نے سوچا یہ کیسا بادشاہ ہے. کہتے ہیں یہ دنیا کا بادشاہ ہے. ایک عورت روک لیتی ہے تو اس کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں، ایک بچہ روک لیتا ہے تو اس کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں. علی کہتے ہیں کہ تھوڑے سے فاصلے کو ہم نے عبور کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ اس چٹائی پر بیٹھ کو خود مٹی پر بیٹھ گئے. میں بڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھے. نہیں آپ بیٹھو، آپ مہمان ہو. خود مجھے قالین پر یا چٹائی پر بٹھایا اور خود فرش پر بیٹھا.
پھر مجھ سے باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ابھی اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں۔ مجھے سمجھایا اور آخر میں یہ جملہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مدینہ کے یہ مسلمان کمزور ہیں؟ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا، بہت جلد وقت آئے گا کہ کیسر و کسرا فتح ہو جائے گا اور وہاں اللہ کے دین کے غلبے کا جھنڈا لہرائے گا۔ بھائی کہتا ہے میں باتیں سنتا رہا، مرعوب ہوتا رہا۔ جب آپ نے بات ختم کی تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں مسلمان ہو گیا، اور چند سال کے بعد جس فوج نے کسرا کو فتح کیا اس میں بھی شامل ہوں، اس میں بھی شامل ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کی مہربانی، ان کی شفقت واقعی بڑی ہوتی ہے، اور ان کا فیض ہر کسی کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے فیض سے کوئی فیض حاصل کریں اور ان کے راستے کو اختیار کریں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ساری ذلت و پستی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑا۔ بے شک ہماری ساری پستی بھی اس وجہ سے ہے، ساری لا قانونیت، ساری جہالت، سارے فساد، سارے ظلم، ساری ناانصافیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے دامن۔ یہ انصاف کوئی معمولی چیز ہے جو اب ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا کہاں گیا وہ انصاف۔ انصاف تو سب سے زیادہ اگر انصاف کیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ان کا یہ جملہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا، میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب کرے، احترام نصیب کرے، ان کی مکمل اتباع کی ہمیں توفیق دے۔ رانا صاحب نے اگر یہ کاوش کی ہے چھوٹی یا بڑی کاوش، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی قبول کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو عام کریں، ذکر کو عام کریں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے سامنے لوگ بڑی باتیں سمجھا لیتے ہیں، یہ میں پچھلے دنوں میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہے، اس نے ساری قوم کو سمجھا دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ میرے پر بھی بندہ سمجھ گیا، کھیتوں میں بھی سمجھ گیا، یونیورسٹی میں بھی سمجھ گیا، بڑا بھی سمجھ گیا، چھوٹا بھی سمجھ گیا، اور اس نے سمجھا دیا کہ کیوں ہم وہ کریں جو آپ کہیں، ہم بھی تمہارے کام ہیں۔ کیوں نہیں کوئی اٹھتا جو یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اور اس قوم کو قرآن سمجھا دے؟ کیوں نہیں کوئی اٹھتا؟ اور جب لوگ قرآن کی بنیاد پر اٹھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے پھر تو منظر ہی کچھ اور، منظر ہی کچھ اور۔ پھر دنیا ہماری غلام ہوگی، ہم کسی کو غلام نہیں ہوگی، دنیا ہماری غلام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے، رانا صاحب کی طرف سے اس کاوش کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے سنبولا پوچھنا ہے، یہ رانا صاحب بڑے جبر بھی کرتے ہیں بندے کے ساتھ۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں بہت مصروف ہوں، صبح میں نے ایک جگہ پر دورہ قرآن رکھا ہوا ہے، شام کو ایک اور جگہ پر دورہ قرآن رکھا ہوا ہے، میں بڑا مصروف ہوں، میرے بغیر بھی آپ کی تقریب رونمائی ہو جائے۔ یہ کیسے باتیں کرنے شروع کر دیں، کیسے ہو؟
میں آ گیا ہوا کیونکہ میں نے بالکل سکولہ پہنچنا ہے اور پھر مہمانوں نے آنا ہے، وہاں ہم نے دورہ قرآن کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اس کو کرنا ہے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نصیب کرے، ان کے واسطے سے آپ کی دعائیں قبول کرے، آمین۔ آپ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے برکتیں عطا فرمائے، حسنات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔